نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صدق الله مولانا العظيم. ناظرین گرامی، سورہ یوسف کی پہلی دو مختصر آیات پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا کہ جس میں اللہ نے فرمایا یہ اس کتاب کی جو آیات ہیں وہ کھلی کتاب کی آیات ہیں، اور ہم نے قرآن کریم کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا کہ تم ڈھنگ کے ساتھ اس کو سمجھ سکو. ناظرین گرامی، آج ہمارا اس سلسلے کا آخری شارٹ لیکچر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کے لیے عربی زبان کو کیوں پسند کیا قرآن کریم کے لیے. پچھلے لیکچرز میں نے عرض کیا کہ صدیوں کے سفر میں عربی زبان اتنی ڈیولپ ہو چکی تھی کہ عربی میں ایک ادیب بھرپور انداز میں، ایک شاعر بھرپور انداز میں اپنے مافی ضمیر کو بیان کرتا کہ وہ مثال کی صورت اختیار کر جاتا اور اس کے قصیدے کو یا اس کی کہی ہوئی بات کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا. گویا عربی زبان میں کنایا ہو، تشبیہات ہوں، استعارہ ہو، یا بلاغت کے محسنات لفظی ہوں یا بلاغت کے محسنات معنوی ہوں، سارے کے سارے بدرجہ اتم موجود تھے. تو قرآن کریم نے اسی زبان کو پسند کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں وہ اپنا آخری پیغام بھیجے. آج ہم قرآن کریم کے چند ایسے اوصاف، سب کا تو ہم یقیناً احاطہ نہیں کر سکتے، جو ہمارے قارئین کو، ہمارے سننے و سامعین کو آرام سے سمجھ آ جائیں، وہ میں عرض کروں گا کہ اس وقت عربی زبان کے جتنے قواعد ہیں وہ کتاب اللہ سے ماخوذ ہیں. عربی زبان کی پوری گرامر کتاب اللہ سے لی گئی ہے. گویا کتاب اللہ قرآن کریم عربی کی پہلی کتاب بھی ہے اور قرآن کریم عربی زبان کی بنیاد بھی ہے. اور گزشتہ جب سے قرآن اترا ہے، عربی زبان قرآن کے جلو میں اور قرآن کے سائے ہی میں چلتی رہی ہے. ایک اور بات میں عرض کر دوں کہ عربی زبان کے جتنے الفاظ ہیں وہ کسی نہ کسی خاص وزن یا ایک میٹر پہ آتے ہیں، اور یہ جو اوزان یا یہ جو میٹرز ہیں یہ سارے قرآن سے ہم لیتے ہیں. میں اس کی صرف دو مثالیں عرض کرتا ہوں. مثال کے طور پر عربی میں جمع کا وزن ہے، جمع کا وزن افعال ہے، الف کی زبر کے ساتھ افعال. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کہ عربی میں سر کی جمع اسرار، شیر کی جمع اشعار، حر کی جمع احرار، لطف کی جمع الطاف، برن و بارن کی جمع ابرار. یعنی جتنی جمع ہوں گی افعال کے وزن پر وہ الف کی زبر کے ساتھ ہوں گی. ہاں، اور جتنے مصدر یا ناؤن ہوں گے وہ الف کی زیر کے ساتھ ہوں گے. یا مثال کے طور پر وہ افعال کے وزن پر ہوں گے. مثال کے طور پر اسلام، اسلام، احسان، انکار، اقرار، اکرام. یعنی افعال کے وزن پر ناؤنز آئیں گے اور جتنی بھی جمع ہوں گی وہ افعال کے وزن پر ہوں گی. میں نے اپنے تئیں بہت پڑھے لکھے لوگوں کو اسلام آباد کہتے بھی سنا ہے، جو قطعی طور پر غلط ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر بنیادی عربی قواعد آ جاتے ہم کو، وہ بہت معمولی سے قواعد ہیں، 4-5 لیکچرز میں عام آدمی کو سمجھ آ سکتے ہیں. اس سے ہماری اردو زبان کو، قومی زبان کو
جو پاکستان کی وحدت کی رمز اور راز ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا، اردو زبان ڈیولپ ہوتی. اور جب میں اردو بول رہا ہوں آپ کے سامنے، کم و بیش میں عربی کے 60% الفاظ استعمال کر رہا ہوں. ناظرین گرامی، ایک اور چیز کی جانب میں اشارہ کر دوں کہ میں نے عرض کیا تھا کہ عربی زبان سامی زبانوں کی ماں کہلاتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بہت مشہور ہوئے، سام، حام اور یافس. جو حضرت سام تھے، حضرت سام کی اولاد میں یہ تینوں ابراہمک ریلیجنز آئے. حضرت ابراہیم بھی ان کی اولاد میں تھے، یعنی جوڈائزم، کرسچینٹی اور اسلام. یہ تینوں مذاہب اب سامی مذاہب یا سیمیٹک ریلیجنز کہلاتے ہیں، اور ان مذاہب میں بولی جانے والی زبانیں بھی سامی زبانیں کہلاتی ہیں، جن میں سے اس وقت صرف 2 زبانیں ہمارے سامنے ہیں. ایک عبرانی ہے، جو قدیم عبرانی تو مر گئی، جو آج کی عبرانی یہودیوں نے اثر نو جو اس کو تازہ کرنے کی کوشش کی. دوسری عربی زبان ہے جو اپنی اصل صورت میں موجود ہے. عربی ان سامی زبانوں کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس پہ اعراب لگائے جاتے ہیں، ان پہ زبر زیر پیش یعنی واول سائنز لگائے جاتے ہیں. میں ایک مثال سے عرض کرتا ہوں کہ جب عجمی بھی مسلمان ہونے لگے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک مسئلہ پیش کیا گیا کہ فلاں عجمی قرآن کریم کی فلاں آیت کو یوں پڑھتا ہے. کس طرح وہ پڑھتا تھا کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ حکم بدہن. اصل آیت ہے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ تعالیٰ بھی اور اس کا رسول بھی مشرکین سے بری ہیں، اور خدا نخواستہ رسول ہی پڑھا جائے جس طرح وہ عجمی غلطی سے پڑھتا تھا، تو اس کا معنی ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بھی بری ہے، خاکم بدہن اپنے رسول سے بھی بری ہے. تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ابو الاسود الدولی 69 ہجرہ میں یہ فوت ہوئے، تو انہیں کہا کہ یہ قانون وضع کر دو، لکھ دو کہ فاعل کے اوپر عربی میں پیش ہوگی، مفعول کے اوپر زبر ہوگی، مضاف الیہ کے نیچے زیر ہوگی. تو گویا یہ اسلام کے آغاز ہی سے عربی قواعد اس طرح مرتب ہونا شروع ہوئے، اور 100-150 سال میں عربی قواعد اپنی اوج پہ پہنچ گئے، لیکن وہ قرآن کی بنیاد پر. اور اب عربی کوئی مسیحی لکھے یا کوئی مسلمان لکھے، وہ قرآن کے جلو میں عربی لکھتا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر یہ میتھیو، عربی میں اسے ہم متی کہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے 4 بڑی اناجیل ہیں، جون ہے، مرکز ہے، اور یہ میتھیو ہے اور یوحنا. اب میتھیو کا ترجمہ ایک ایڈیٹوریل بورڈ نے کیا. مصر میں بہت سارے مسیحی عربی ادیب ہیں، یہ میں عربی ادیبوں کا نام لیتا ہوں جو مسیحی ہیں، جو ایڈیٹوریل بورڈ کے ممبر تھے. پروفیسر ذکی شنودہ، پروفیسر ڈاکٹر مراد کامل، پروفیسر ڈاکٹر باہور لبیب اور پروفیسر حلمی مراد، یہ ایڈیٹوریل بورڈ کے نام ہیں. انہوں نے لفظ سارے کے سارے ویکیبلری قرآن کی استعمال کی اور میتھیو کا ترجمہ عربی میں کیا. اور حقیقت یہ ہے کہ عربی ویکیبلری قرآن کے الفاظ استعمال کرنے کے باوجود میتھیو کی کوئی ایک آیت بھی قرآن جیسی نہیں بنا سکے. ناظرین گرامی، ایک آخری مثال پہ بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ ایک بہت بڑے مسیحی عربی ادیب تھے وہ مسیحی، نام تھا ان کا ابراہیم یازجی. انہوں نے انجیل مقدس کا عربی میں ترجمہ کیا. جب عربی میں ترجمہ کیا تو مسیحی دوستوں نے اعتراض کیا کہ ابراہیم یازجی تم نے تو قرآن کے ڈکشن میں انجیل مقدس کا ترجمہ کر دیا.
تو ابراہیم یاس جی نے ایک سچی بات کہی. اس نے کہا کہ اگر میں قرآن کے ڈکشن میں ترجمے کی کوشش نہ کرتا تو یہ پھر عربی نہ رہتی، تو پھر یہ کوئی اور زبان بن جاتی. حقیقت یہ ہے، جس طرح میں نے کل عربوں کا ایک قول آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ لولا القرآن لما كانت العربیۃ، اگر قرآن نہ ہوتا تو آج عربی بھی محفوظ نہ ہوتی. جس طرح باقی ساری زبانیں، بڑی بڑی زبانیں جن کا پوری دنیا میں غلغلہ تھا، وہ مر گئیں. کیوں؟ کہ ان کو قرآن جیسی کتاب نہیں ملی. اور جب تک قیامت نہیں ہو جاتی عربی بھی زندہ رہے گی، کیونکہ قرآن موجود رہے گا. شکریہ جی.